ویلکم بیک جی. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے. بریک پہ جانے سے پہلے گفتگو جاری تھی. ملکی معاشی صورتحال کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے، اور پروگرام کا جو سیگمنٹ ہے یہ بڑا خاص ہوتا ہے، اور اس کے لیے بہت سارے سوالات بھی آ رہے ہیں، بہت سارے پیغامات بھی موصول ہو رہے ہیں. اور اس سیگمنٹ میں ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم آپ کی جو نفسیات کے حوالے سے معاملات ہیں اس کے اوپر گفتگو کریں. اور یہ کرنا کیوں ضروری ہے؟ جیسے میں بار بار یہ بات دہراتا ہوں جب بھی اس سیگمنٹ کا آغاز کرتا ہوں، یہ بات ہمیشہ بتاتا ہوں آپ کو کہ انسان کے جسم کے ساتھ کوئی بھی مسئلہ ہو، جیسا بھی موسم کی وجہ سے، اس کی تبدیلی کی وجہ سے جو کچھ ہو رہا ہے، سب اس کے جو ہے وہ زیر عتاب ہیں، اور سوال کرتے ہیں کہ اس کے لیے کیا کرنے کی ضرورت ہے، اور ڈاکٹرز کے پاس بھی جاتے ہیں. اچھی بات ہے، جانا بھی چاہیے. اسی طرح اگر آپ کی نفسیات کے ساتھ اگر کوئی مسئلہ یا معاملہ ہے یا اگر کوئی خرابی ہے تو اس کے لیے بھی آپ کو ڈاکٹر کے پاس ہی جانے کی ضرورت ہے. اور اس کو ہماری بدقسمتی آپ سمجھیے کہ جب بھی ہم نفسیات کے ڈاکٹر سے رجوع کرتے ہیں، رابطہ کرتے ہیں، یا کوئی مسئلے کے حوالے سے بات کرتے ہیں، تو پہلا ایک خیال جو ہمارے ذہن میں آتا ہے وہ یہ کہ شاید ہم پاگل پن کا شکار ہیں، اس وجہ سے ہم نفسیات کے ڈاکٹر کے پاس جا رہے ہیں، جبکہ ایسا حقیقتاً نہیں ہے. یقیناً پاگل پن ایک مسئلہ ضرور ہے، لیکن وہ ہر شخص کے ساتھ یقیناً نہیں ہو سکتا. تو بہرحال یہ ضروری ہے، ان معاملات کو سمجھانے کے لیے ہی ہم نے یہ سیگمنٹ جو ہے وہ آپ کے لیے شروع کر رکھا ہے. اور خدا کا شکر ہے کہ کراچی سے باہر جہاں بھی جانے کا موقع ملتا ہے وہاں پہ بھی لوگ جو ہیں وہ سوال کرتے ہیں، اور میں حیران ہوتا ہوں. میں ان سے جب یہ سوال کرتا ہوں کہ آپ پروگرام میں کال کر کے کیوں نہیں وہ کرتے، تو وہ کہتے ہیں کہ جی لوگوں کو پتہ نہ چل جائے کہ ہم نے جو ہے وہ اس طرح وہ کی ہے، کال کی ہے یا ہم نے سوال کیا ہے، تو اس سے ایک غلط تاثر جو ہے وہ ابھرے گا. تو بہرحال اس چیز کو ختم کرنے کی ضرورت ہے. اگر واقعتاً آپ کے ساتھ بھی کوئی مسئلہ ہے تو ضرور آپ کال کر کے ہم سے سوال کر سکتے ہیں، اور براہ راست آپ سوال کر سکتے ہیں، یہ بھی ضروری ہے. بہرحال معزز مہمان ہمارے اسکیجول گیسٹ جو ہیں وہ ڈاکٹر شفیق یاسین جو ایک ماہر نفسیات ہیں، اور نفسیات کے حوالے سے ایک بڑا زبردست کام کر رہے ہیں. ایک تو یہ کہ آپ نے ایک اپنا سینٹر بنا رکھا ہے جو ایک بڑے طویل عرصے سے شہر کراچی میں جو ہے وہ کام کر رہا ہے، اور انشاءاللہ آنے والے وقت میں آپ پاکستان کے دیگر شہروں میں بھی اس کو دیکھیں گے. یاسین نفسیاتی ہسپتال جو کہ ایک ایسا مرکز ہے جہاں پہ نہ صرف نفسیات سے جڑے جو معاملات ہیں اس کے اوپر کام ہو رہا ہے، بلکہ نشے کے عادی جو افراد ہیں، لوگ ہیں، ان کا بھی ٹریٹمنٹ وہاں پہ کیا جاتا ہے. تو ڈاکٹر شفیق یاسین کو میں ویلکم کرتا ہوں. ڈاکٹر صاحب تھینک یو سو ویری مچ ونس اگین. ڈاکٹر صاحب اب جیسے میں نے بتایا لوگوں سے انٹریکشن ہوتی ہے، اور اچھے جن کو میں پڑھا لکھا سمجھتا ہوں، یہ تو میرے علم میں نہیں ہے کہ وہ پڑھے لکھے ہیں یا نہیں، بظاہر ایسا نظر آتا ہے، وہ بھی جب سوال کرتے ہیں تو وہ آپ ڈاکٹر صاحب سے آپ ہمیں پوچھ کر بتا دیں کہ اس کا کیا ہوگا. میں یہ چاہتا ہوں کہ لوگ ڈائریکٹ جو ہے وہ سوال کریں. بڑے ہیزیٹنٹ ہمارے لوگ ہیں، کیسے اس سلسلے کو ختم کیا جا سکتا ہے؟ کیا سمجھتے ہیں؟ میں بیماریوں کی طرف، مسائل کی طرف بعد میں آؤں گا، لیکن ابھی بھی یہ چیز میں نے وٹنس کی ہے، تو میں بڑا حیران ہوں کہ لوگ جاننا بھی چاہتے ہیں، دلچسپی بھی رکھتے ہیں، تو وہ ڈاکٹر سے خود آ کے کیوں اس بارے میں بات نہیں کرتے. آپ کے پاس بھی جو پیشنٹ آتے ہوں گے وہی سب سے پہلے یہ کہتے ہوں گے جی ہماری نام، آئیڈینٹی اس کو نہ ڈسکلوز کیجیے گا. ایسا کیوں ڈاکٹر صاحب؟ آئی تھنک اس کو میں نا سمجھی کہوں گا، اسٹگما سمجھوں گا، یا سمجھتے ہیں لوگ کہ اس طرح پوچھنے سے شاید ان کے راز کھل جائیں گے کہ وہ اس مسئلے کا شکار ہیں اور وہ نہیں بتانا چاہتے دوسروں کو، جبکہ یہ بہت غلط ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ نے اپنا خیال نہیں رکھا جی تو پھر آگے، بلکہ میں اس پہ ایک سوال کروں گا کہ لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کا لائف پارٹنر کون ہے؟ اور لوگ کہیں گے وائف ہے، کوئی کہیں گے میرے پیرنٹس ہیں، کوئی کہیں گے بہن بھائی ہیں، یا لیکن اصل میں آپ کا لائف پارٹنر جو ہے نا وہ آپ کی باڈی ہے، آپ کا برین ہے. واہ. اور اگر آپ نے اس کو سنبھالا نہیں تو کوئی اور آپ کو نہیں سنبھالے گا. اینڈ آف دا ڈے اگر آپ کی فزیکل ہیلتھ پہ کوئی افیکٹ آتا ہے، مینٹل ہیلتھ پہ کوئی افیکٹس آتے ہیں، اور بات یہ کہ فزیکل ہیلتھ پہ بھی افیکٹ زیادہ تر جو میں دیکھ رہا ہوں وہ سٹریس کی وجہ سے آتے ہیں، یس. غلط ڈیسیجنس کی وجہ سے آتے ہیں، غلط لائف سٹائلز کی وجہ سے آتے ہیں. اور اس کا بڑا تعلق ہمارے ڈیسیجن سے ہیں، ہمارے سوچنے کے طریقوں سے. تو میں تھوڑا لمبا آنسر دے رہا ہوں اس کا، لیکن میں سمجھتا ہوں لوگ اگر اس کی اہمیت نہیں سمجھیں گے جی کہ ہیلتھ کتنی امپورٹنٹ ہے، بالکل ٹھیک ہے. اور ہیلتھ میں بھی مینٹل ہیلتھ کتنی امپورٹنٹ ہے، تو پھر وہ اپنا خیال نہیں رکھ پائیں گے. اور اینڈ آف دا ڈے یہی وجہ ہے کہ ہماری لائف ایکسپیکٹنسی جو ہے، یا جو ہماری زندہ رہنے کی عمر جو ہے، وہ باقی ملکوں کے حساب سے بہت کم ہے. جہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ ویسٹرن کنٹریز میں، جاپان میں، اور بہت جو ترقی یافتہ ملک ہیں، وہاں 87 88 اس وقت ایج ہے. فیمیل کی تو 90s ٹچ کر رہی ہیں. جی جی
اور یہاں پر دیکھیں تو ہم 60s 55 60 پہ ہی جو ہے نا کہتے ہیں اب آپ بوڑھے ہو گئے ہیں. جی آئی تھنک یہ پری ڈیمینشیا ایج گروپ ہے. جب اب ڈیمینشیا کا رسک بھی اسٹارٹ نہیں ہوتا تو اس میں ہم سمجھتے ہیں کہ دس از دا اینڈ آف آور لائف. ایگزیکٹلی. تو یہ جو ہے نا بہت ہی پریشان کن بات ہے میری نظر میں. کئی لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ ڈیمینشیا کم ہے کیا پاکستان میں. میں کہتا ہوں کہ ہم شاید اس ایج کو پہنچتے ہی نہیں ہیں جس میں ڈیمینشیا اسٹارٹ ہوتا ہے. آپ نے بالکل ٹھیک کہا. بالکل بالکل. تو بات ہے کہ اگر آپ اپنا خیال رکھیں گے, اسٹریس لیولز کو کم رکھیں گے, ٹائم پہ سوئیں گے, ہائیڈریشن صحیح رکھیں گے, پانی پئیں گے, اچھے کھانے کھائیں گے, اچھے فیصلے کریں گے, اور فیصلے بھی کیا ہیں, آسان پرابلم سالونگ ہے کہ ہم کبھی کبھی جذبات میں آ کے اپنے چادر سے زیادہ پاؤں پھیلا لیتے ہیں, اپنے اوپر خواہ خواہ کا اسٹریس ڈال دیتے ہیں. تو وہ چیزیں جو ہے نا ہم پھر یہ کہ اینڈ آف دا ڈے آپ کو زیادہ پریشان کرتی ہیں, انزائٹی کریٹ کرتی ہیں, انسیکیورٹیز کاز کرتی ہیں, اور پھر ڈپریشن میں جاتے ہیں جہاں پہ فیلئر ہوتے ہیں. کیونکہ آپ ضرورت سے زیادہ جب اپنا ٹاسک دے دیں گے اپنے آپ کو اور اس کو اچیو نہیں کر پائیں گے اور فیلئر میں جائیں گے تو پھر ایک اٹس اے ویشوس سائیکل. آپ کا کانفیڈنس نیچے جائے گا, سیلف اسٹیم نیچے آئے گی, اور پھر آپ مزید جو ہے نا ڈپریشن کے ایک سائیکل میں انٹر ہوتے چلے جائیں گے. تو میں انوائرمنٹل فیکٹرز کی بات کر رہا ہوں کیونکہ پیدا اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو کیا ہے ود ڈفرینٹ جینز اور ڈفرینٹ پاسبلٹیز کہ ان کو کیا بیماریاں ہو سکتی ہیں, ان کی اسٹرینتھ یا ویکنیسز کیا ہیں. لیکن جب آپ پیدا ہو گئے ہیں ود آل دس, پھر آپ کا فرض ہے کہ آپ اپنے آپ کا خیال رکھیں. جب آپ کر سکتے ہیں تو کیوں نہیں, اور خیال رکھنے کے لیے سمجھنا ضروری ہے کہ پرابلم کیا ہے, اور سمجھنے کے لیے پوچھنا ضروری ہے. ویری گڈ. ٹھیک ہے, تو یا تو آپ خود ڈاکٹر بن جائیں اور اس لیول پہ آئیں کہ آپ کو ہر چیز کا علم ہو, نہیں ہے تو آپ کے پاس اگر موقع ہے تو آپ ضرور پوچھنا چاہیے, کوشچن کرنا چاہیے. باہر کی کنٹریز میں پوچھتے ہیں, اویئرنیس بہتر ہے. سوالات ایون ڈاکٹر کے پاس آتے ہیں, ان کے پاس لسٹ آف 10-15 سوال ہوتی ہے جو پہلے سے وہ پریپیئر کر کے لاتے ہیں کہ ہم کیا پوچھیں گے ڈاکٹر سے. تو بڑے ہی ریزنیبل ایجوکیٹڈ سوالات پوچھتے ہیں. یہاں تو ہم اسی معاملات میں پھنسے ہوئے ہیں کہ کیا یہ نفسیاتی مسئلہ ہے کہ کسی نے جادو کر دیا ہے, دم کرانے جانا ہے. اچھا, یہ وہاں پہ بھی نظر آ رہا ہے مجھے. میں جیسے آپ کو بتایا کہ اچھی جگہوں پر بھی مجھے جو لوگ ملے ہیں, میں جن کو پڑھا لکھا سمجھتا ہوں, اب یہ تو نہیں پتا کہ وہ ہیں یا نہیں ہیں, لیکن وہ بھی یہ سوال کرتے ہیں کہ یہ بات بتاتے ہیں کہ اگر اس کے ساتھ میرے بچے کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے تو میں پہلے اس کو وہ دکھا دیتا ہوں کسی کو. مجھے تو یہ محسوس ہوتا ہے, ان کے الفاظ ہیں کہ ان پہ شاید کسی نے کچھ کیا ہوا ہے یا کروایا ہوا ہے. ہم جہاں پہ بھی جا رہے ہیں اسی قسم کی باتیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں. تو یہ تو بڑا مشکل پھر ہوگا کہ لوگوں کو یہ سمجھایا جائے. چلے کسی حد تک تو ابھی شکر ہے لوگوں کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ نفسیات کے جو معاملات ہوتے ہیں اس کو حل کیا جا سکتا ہے. تو آپ کا تو ڈاکٹر صاحب روزانہ اس طرح کے ہزاروں کیسز آ رہے ہیں. ہم اچھے خاصے لوگ جب یہ بات کرتے ہیں تو کیسے رسپونڈ کرتے ہیں, یہ میں جاننا چاہتا ہوں. دیکھیے, میں رسپونڈ 2-3 طریقے سے کرتا ہوں. ایک طریقہ تو یہی ہے کہ میں نے جو باہر ٹائم گزارا ہے وہاں تو جن قبضہ نہیں کرتا تھا, ہوتا کسی ہی نہیں ہے انسان کے وہاں ہوتے پر. ایگزسٹ نہیں کرتا. ہوتے ہوں گے جن, ڈیفینیٹلی ایگزسٹ کرتے ہیں ہمارے مذہب کے حوالے سے, لیکن میرا نہیں خیال کہ اس طرح سے ان کی انوالومنٹ انسانوں کی زندگی میں ہوتی ہے جس طرح سے یہاں بنا دی گئی ہے, جو خوف کریٹ کر دیا گیا ہے کہ خوشبو لگا کے نہ نکلے تو شام کے ٹائم پہ یہ, تو کسی پیڑ کے نیچے نہیں, تو پھر کیا کیا باتیں ہیں, تو وہ وہاں پہ نہیں کی جاتی. اچھا, میں نے 4-5 بڑے ملکوں میں کام کیا ہے اور اچھے خاصے سویلائزڈ نیشنز کے ساتھ کام کیا ہے. وہاں ایک دفعہ بھی 26-27 سالوں میں مجھے یہ کہانی سننے کو نہیں ملی. تو میرا سوال یہی ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ نے جن صرف پاکستان کے لیے بنائے ہیں یا انڈو پاک کے لیے بنائے ہیں, باقی ملکوں میں کیا ان کو ویزا لے کے جانا پڑتا ہے؟ اور دوسرا یہ کہ سائنٹیفکلی دیکھیں, بات یہ کہ ہم میڈیسن کو بھی مانتے ہیں, ہارٹ ایشوز کو مانتے ہیں, ڈائبٹیز کو مانتے ہیں, اس کی ایکسپلینیشنز ہے کہ ڈائبٹیز کیوں ہوتی ہے, انسولین کے امبیلنس یا تھائرائڈ امبیلنس کیسے تھائرائڈ پرابلمز ہوتے ہیں. یہاں پہ بھی سائنٹیفک پروف ہو گیا ہے کہ ڈپریشن نیورو کیمیکل امبیلنس کی وجہ سے ہوتا ہے. میٹا انالیسز ہے, رینڈمائز کنٹرول ٹرائلز ہیں, وہ سائنٹیفک اسٹڈیز ہیں جو سپورٹ کرتی ہیں کہ یہ بیماریوں کو اسٹیٹسٹکلی پروف کیا گیا ہے ود ریسرچ. لاجک ہے اس کا. تو سائنٹیفک جہاں لاجک ہے اور میڈیکیشن بھی کام کرتی ہیں وداؤٹ ڈاؤٹ. پلیسیبو ایمٹی کیپسول اگر 25% کام کرتا ہے 30%, تو آپ کے ریزلٹس 65 سے 77% ہوتے ہیں میڈیکیشن کے ساتھ. تو یہ 1-2% کا ڈفرینس نہیں ہے, یہ بڑا ڈفرینس ہے اور پروون ہے سائنٹیفکلی. تو جب ایک چیز آپ کو سائنس پروف کر رہی ہے جس کا علاج موجود ہے,
تو وہ اسی طرح ہے جیسے آپ کو پتہ ہے کہ اگر انفیکشن ہوئی تو ہمیں اینٹی بائیوٹک ہی لینی ہے, ٹھیک ہے, انلیس اٹس وائرل. تو جب ڈاکٹر جاتا ہے تو وہ یہ سوال نہیں کرتے ہم کیوں یہ اینٹی بائیوٹک لیں, بھائی یہ تو شاید کسی نے جادو کر دیا اس لیے ہم بخار میں, ایسا کیوں نہیں ہوتا, بالکل صحیح, ٹھیک ہے نا. تو یہ پھر نفسیات کے حوالے سے ہی کیوں ہوتا ہے. بالکل صحیح. تو جب سائنس موجود ہے, ہمارے پاس ایویڈنس موجود ہے, ایکسپلینیشن موجود ہے, تو پھر انسان کو سمجھنا ہی ہے اور ان ہدایت پہ عمل کرنا ہے, کنسلٹیشنز پہ آنا ہے, دوائیاں لینی ہیں, تو بہتری آ جاتی ہے. بالکل ٹھیک تھوڑا سا صبر سے کام لینا ہے, اس لیے کہ اٹس اے پروسیس. دیکھیں یہ چیز ایک اور بڑی کامن ہے یاسر, کہ لوگ کہتے ہیں آج دوائی لی کل ہم ٹھیک کیوں نہیں ہو گئے, یا 3-4 دن میں فرق کیوں نہیں آ گیا, یا پھر یہ سائیڈ افیکٹس کیوں ہو گئے, جو کہ کچھ ہو سکتے ہیں, منہ خشک ہو سکتا ہے, ہیڈ ایک ہو سکتی ہے, میدا تھوڑا سا اپسیٹ ہو سکتا ہے, 10 میں سے 2 لوگوں کا اگر کوئی دوائی لیتا ہے تو مائلڈ سائیڈ افیکٹس, کوئی بڑے سائیڈ افیکٹس نہیں ہیں, لیکن پھر ڈر جاتے ہیں اور پہلے سے خوف لے کے جو آتے ہیں نا, ڈر انسیکیورٹی کے ساتھ, ان کو سائیکولوجیکل سائیڈ افیکٹ زیادہ ہوتے ہیں جو ایکچولی نہیں ہو رہے ہوتے لیکن ان کے دماغ میں ہوتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. بلکہ وہ کئی ایسی چیزیں بتاتے ہیں جو کہ ایکچولی سائیڈ افیکٹ کا حصہ ہی نہیں ہوتی. میں کہتا ہوں نہیں, اٹس ناٹ پاسبل کہ یہ آپ کا سائیڈ افیکٹ ہے, یہ آپ کے دماغ میں ہے. ایگزیکٹلی. تو بات یہ ہے کہ آپ کو ٹائم دینا ہے, 6 سے 8 ہفتے دینے ہیں, 1.5 سے 2 مہینے کم سے کم, اور کبھی کبھی 3 مہینے آپ کو رزلٹ نظر آئے گا. لیکن آپ کسی بھی ڈاکٹر کے پاس جائیں, میرے پاس آئیں یا کسی بھی سائیکیٹرسٹ کے پاس, یہ کبھی نہ کریں کہ آپ ایک اٹینڈ کریں کوئی کنسلٹیشن, چھوڑ کے کسی اور ڈاکٹر کے پاس چلے جائیں. اس ڈاکٹر کے پاس کنسسٹنٹلی جائیں. پہلے تو اعتماد ہونا چاہیے آپ کو ڈاکٹر کے کہ بھائی یہ ڈاکٹر ٹھیک ہے, میں نے چوز کیا ہے. پھر ڈاکٹر شاپنگ نہ کریں, پھر آپ ایک ڈاکٹر کے پاس اس کو ٹائم تو دیں کم سے کم. تو وہ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں کہ وہ ایک دم سے ساری چیزیں انفولڈ نہیں ہوتی کسی بھی پیشنٹ کے ساتھ کہ آپ اس کو لائیں اور ایک دن میں ہی سب وہ بتا دے اپنی کنڈیشن, یہ سب کچھ ایک دن میں ہو جائے. آہستہ آہستہ چیزیں انفولڈ ہونا شروع ہوتی ہیں, اس کو بھی سمجھنے میں ٹائم لگتا ہے, پھر جا کے اس کے اوپر کام کیا جاتا ہے. یقیناً آپ کے ساتھ بھی ہوا ہوگا, کیونکہ یہاں تو یہ سمجھتے ہیں کہ آ کے ڈاکٹر ایک دن میں ساری چیزیں اس کو انفولڈ کرتے, اس کی پرسنالٹی کو پورا انالیسس کر لے, اس کا ڈائگنوسس ہو جائے, ٹریٹمنٹ اسٹارٹ کر دے اور ان اے ڈے اور 2 اس کو دوائی دے ایسی کہ وہ گھر جا کے واپس ایک نارمل انسان کی طرح ہو جائے. تو اس کو دور کرنا اس لیے ضروری ہے. دیکھیں بار بار اس کے اوپر اس لیے ایمفیسائز کیا جاتا ہے کہ بہت سارے لوگ یہ آج بھی سوال کرتے ہیں کہ جی وقت کتنا لگے گا. تو میں یہ سوال مجھے بڑا جو ہے نا اریٹیٹ کرتا ہے, بلکہ جو ڈاکٹر ہے اس کو تو زیادہ اریٹیٹ کرتا ہوگا کہ وقت کتنا لگے گا. تو یہ وقت کا جواب یہ ہے کہ دیکھیں تھوڑا سا ٹائم ٹیکنگ پروسیس ہوتا ہے, پیشنس اس میں رکھنا ضروری ہوتے ہیں. جیسے میں نے ایک لڑکے کو میں نے دیکھا, وہ ڈرگ ابیوز کرتا ہے. میں نے اس کو جب یہ سوال کیا کہ میں نے کہا تم کیوں اس کو کوئٹ نہیں کرتے, کہتا ہے یہ تو کوئٹ کیا ہی نہیں جا سکتا. ہائی اس کو پتہ ہے اس چیز کا اندازہ, کہتا ہے اتنا ہی ہائیلی ایڈکٹیو ہے کہ اگر میں ٹریٹمنٹ کرا بھی لوں یا ریہیب چلا بھی جاؤں گا تو اس کے جو ہے نا وہ نہیں وہ کنٹرول کر پاؤں گا. یہ پہلے سے مائنڈ سیٹ ایک بنا ہوتا ہے. یہ بات کس حد تک درست ہے کہ وہ سمجھ سے پہلے سے جو پیشنٹ یہ سمجھ لے کہ اتنا زیادہ ایڈکٹیو وہ ہے یہ سبسٹینس جو وہ یوز کر رہا ہے کہ دیر از نو گوئنگ بیک. اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ دیکھیں ایڈکشن 2 طرح کی ہوتی ہیں, اور میں ہر ایک کو یہ سمجھاتا ہوں. ایک فزیکل ایڈکشن ہے جو, اور ایک سائیکولوجیکل ہے. اور جو ٹریٹمنٹ ہوتا ہے وہ فزیکل ڈپینڈنسی ایڈکشن کا ہوتا ہے کسی بھی دوائی سے. تو ہوتا یہ کہ جب آپ دوائی سے یا ڈی ٹاکس سے آپ ایک پیشنٹ کو ٹریٹ کر رہے ہیں تو اس کا فزیکل ڈپینڈنس بالکل ٹھیک ہو جاتا ہے. سم ٹائمز اٹ ٹیک 2 ویکس 3 ویکس مے بی اپ ٹو 4 ویکس, ٹھیک ہے. اب وہ ٹھیک ہو گیا, دین کمز کہ اس کی موٹیویشن کیا ہے, وہ واقعی نشے کو چھوڑنا چاہتا تھا نہیں چھوڑنا چاہتا تھا. دین کمز آل دا انوائرمنٹل فیکٹرز, جو اس کے انوائرمنٹ میں لوگ, دوست, وہ جاب کر رہا ہے نہیں کر رہا, اس کی سیلف اسٹیم کیسی ہے, وہ اپنے آپ کو کتنا بزی کر پائے گا, زندگی سے خوش ہے ناخوش ہے, ریلیشن شپس اس کے کیسے ہیں. کہ کئی ایسے فیکٹرز ہوتے ہیں جب بعد میں جب جاتا ہے نا تو وہ اس طرح کی انوائرمنٹ میں انٹر ہو سکتا ہے جب وہ اسٹریس میں آ جائے, پریشان ہو جائے, ٹائم اس کے پاس بہت ہو, اس نے اپنے آپ کو پازیٹیولی آکوپائی نہیں کیا, اور کسی لیول پہ جو سائیکولوجیکل ڈپینڈنس ہے نا, یہ ایڈکشن وہ رہتا ہے. آپ اسی طرح سمجھ لیں کہ کسی نے سگریٹ چھوڑ دی, اب اس کو سگریٹ نہیں پینی اور ضرورت بھی نہیں ہے, اب 4 سال بعد کیا ضرورت ہے کہ اس نے سگریٹ واپس پینی شروع کر دی. وہ وہی چیز ہے سائیکولوجیکل ڈپینڈنس, کہ کبھی آپ کو یہ پتا ہے کہ نشے نے آپ کو کتنا انجوائے کیا تھا اپنے نشے کو, وہ شارٹ ٹرم انجوائمنٹ ہوتا ہے, ریلیکس ہو جاتے ہیں آپ تھوڑا سا. اور آپ کبھی کسی اسٹریس میں واپس آ رہے ہیں تو آپ کو ایک اسکیپ چاہیے ہوتا ہے, کہتے ہیں یار میں پھر سے یار تھک گیا ہوں, پریشان ہوں, اسٹریس میں ہوں, پریشانیوں میں, ڈپریشن میں جا رہا ہوں, تو کیوں نہیں ڈرگس ٹرائی کر لوں. دوست آ جاتے ہیں کوئی ایسے جو غلط گائیڈ کر دیتے ہیں, یار چلو ایک دفعہ ٹرائی کر لو کیا ہوتا ہے. تو ہوتا یہ کہ ایسا نہیں ہے کہ ایڈکشن کا ٹریٹمنٹ نہیں ہے, لیکن اگر وہ خود ہی جانا چاہے
ان سب معاملات کے ہوتے ہوئے اور پھر کہتا میں فیل ہو گیا اس لیے کہ میرا ٹریٹمنٹ ہی صحیح نہیں ہوا تھا، تو یہ غلط ہے. اگر وہ نشے کے بغیر 2-3 مہینے رہ سکتا ہے تو اس کا مطلب وہ ہمیشہ نشے کے بغیر رہ سکتا ہے. رہ سکتا ہے. میں اس بات کو مانتا ہوں کہ اگر وہ ایک دن بھی برداشت نہ کر سکے جانے کے بعد ہسپتال سے کہ میں نشے کے بغیر نہیں رہ سکتا، اور اس کو وڈراز ایکچولی ہو رہے ہیں جس میں اس کو پسینہ آ رہا ہے، پیٹ میں مروڑے اٹھ رہی ہیں، اور اس کے ہاتھ کانپ رہے ہیں یا مچھلی کی طرح تڑپ رہا ہے، درد ہو رہا ہے باڈی میں، کہ اس کو ایکچولی فزیکل وڈراز ہیں، تو میں سمجھ سکتا ہوں کہ ہاں وہ برداشت نہیں کر پائے گا. لیکن یہی تو ہم پروسیس سے گزرتے ہیں اور اس سے ہی پیشنٹ ٹھیک ہوتا ہے. یہ جب جاتا ہے تو آپ کی طرح میری طرح بالکل بے چین نہیں ہوتا، مطلب آرام سے ہماری طرح جیسے ہم بیٹھے ہوئے ہیں سکون سے جاتا ہے، فیملی کے ساتھ جاتا ہے، اور اس کا ہر چیز فائٹرز نارمل ہوتے ہیں، بلڈ پریشر نارمل ہوتا ہے، وہ ایک ہیلدی پرسن ہوتا ہے. پھر اس کو اپنی زندگی کے ڈیسیجن صحیح لینے ہیں، زندگی صحیح طرح سے گزارنی ہے، وہ خود اپنے آپ کو روکنا ہے کہ وہ نشہ نہ کرے. بالکل ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب ایک بڑا انٹرسٹنگ میرے پاس کوشچن ایک آیا تھا کہ ایک پیشنٹ کے بارے میں کسی نے بتایا، وہ نام تو انہوں نے مینشن نہیں کیا، بٹ انہوں نے کہا کہ وہ جو پیشنٹ ہے وہ کمپلیٹلی میوٹ ہو گیا ہے، مطلب وہ بالکل بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اب وہ بہت ساری وجہ ہے، وہ کسی شوق سے گزرا ہی ہے، لیکن وہ کہتے ہیں پھر اس کو کیسے ٹریٹ کیا جائے گا، کیونکہ وہ تو اس حد تک وہ یعنی کہ اس کا رسپانس نہیں دے رہا کہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ شاید کہ زندہ بھی ہے یا کومے میں کیا ہے، لیکن وہ اسٹیٹ ایسی ہے. ایسی اسٹیٹ سے میرے خیال میں سرٹن پیریڈ کے بعد ایک باہر آ بھی جاتے ہیں، لیکن یہ تو بڑا لمبا، انہوں نے کہا کوئی 6-7 مہینے ہوگا اس کمپلیٹلی میوٹ. وہ اب وہ کام بھی کر رہا ہے بٹ وہ واپس نہیں آ پا رہا. کیا اس کے لیے کہ سائیکولوجیکل ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے ڈو یو تھنک، یا کوئی اور اس کے ساتھ فزیکل پرابلم ہے؟ ڈیفینیٹلی سائیکولوجیکل. اگر وہ پہلے بولتا تھا اچھا بھلا اور جی اچانک جی. سے میوٹ ہو گیا، تو ڈپریشن اور اسکیزوفرینیا سائیکوسس میں یہ ہوتا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ انسان اچانک سے چپ ہو جائے اور بالکل بولنا چھوڑ دے. کئی لوگ کھانا پینا چھوڑ دیتے ہیں بالکل اچانک سے. تو اس کاز جو ہے نا سائیکائٹرک ہی ہوتی ہے. اگر وہ باقی چیزوں میں صحیح سے بیہیو کر رہا ہے تو یہ دیکھنا ضروری ہے کہ کیا جب وہ میوٹ ہونے سے پہلے سرکمسٹانسز تھے وہ انڈیکیٹ کیا کرتے ہیں، سائیکوٹک بیہیویئر کو کرتے ہیں، ڈپریسو سمٹمز کو کرتے ہیں، انزائٹی کو کرتے ہیں، اور کولیٹرل انفارمیشن فیملی سے بات کر کے کئی حد تک پتہ کر سکتے ہیں کہ ایکچولی ایٹیولوجی یا کاز اور ریزن کیا تھی اس کی میوٹ ہونے سے پہلے جو یہ ہوا ہے. اس سے ایویلیویشن بہتر ہو سکتی ہے کہ ڈائگنوسس آپ بنا سکتے ہیں. لیکن ایون پیشنٹ کو آبزرو کر کے جب آپ رکھتے ہیں ایز این ان پیشنٹ، تو یہ چیز پاسبل ہے کہ آپ آبزرویشن کے ساتھ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ کیا پتہ کوئی سائیکوٹک بیہیویئر ہو، خود اکیلے میں باتیں کرتا ہو، میوٹ ہو، لیکن اس کے آئی کانٹیکٹس کیسے ہیں، اس کا بیہیویئر کیسا ہے، وہ اپنا خیال رکھ پا رہا ہے کہ نہیں، اس کی ہائیجین کیسی ہے، اس کے باقی چیزوں میں ڈیسیجنس کیسے ہیں، ریلیشن شپ پہ کتنا امپیکٹ آ رہا ہے، اس کے کام پہ کتنا امپیکٹ آ رہا ہے، اور فیملی ہسٹری تو نہیں ہے، کوئی ڈرگس کا یوز تو نہیں ہے. ڈرگ انڈیوس میں بھی سائیکوسس میں بھی ہو سکتا ہے کہ وہ میوٹ ہو جائے کوئی انسان. تو ٹریٹمنٹ از پاسبل. فرسٹ از ایویلیویشن. موسٹ لائکلی اٹس اے سائیکیاٹرک ڈائگنوسس جو کہ یہ کاز کر سکتا ہے، اور پھر یہ کہ آپ میڈیکیشن سے اس کو ٹریٹ کر سکتے ہیں. ویری رائٹ. تو میری بات یہ جو سوال جنہوں نے بھیجا، اب نام تو انہوں نے مینشن نہیں کیا، اگر وہ سن رہے ہیں تو اس کے لیے ڈاکٹر کے پاس ضرور جائیں، اور یہ ٹریٹیبل ہے. ڈاکٹر صاحب ایک ہمارے یہاں کچھ اصطلاحات ہیں، کچھ ٹرمز استعمال کی جاتی ہیں جس میں دماغ کا پلٹ جانا. وہ کہتے ہیں جس نے فلانا کوئی چیز کی ہے، کوئی فلانا ایکسرسائز تھی جو یہ بڑا ریگولر کرتا تھا جس کی وجہ سے یہ پلٹ گیا. اب اس ٹرم کو کیا کہیں گے اور اس کا کیا علاج ہے؟ واقعتاً کوئی ایسی چیز ہے جو انسان کا سوچنے کا جو سائیکل ہے اس کو بالکل ریورس کر دے یا بالکل وہ الٹا کام کرنا شروع کر دے، جس کو کہتے ہیں یہ دماغ کا پلٹ جانا؟ یہ کیا چیز ہے؟ اچھا سوال ہے، بہت اچھا، لیکن اٹس اے جنرل کویشچن. کیونکہ دماغ کا پلٹ جانا جو ہے اچانک سے بیہیویئر کا چینج ہونا، سوچوں کا چینج ہو جانا، ایموشن کا چینج ہو جانا، ان میں سے کچھ بھی ہو سکتا ہے. اچھا، اس سے کچھ لوگ ریلیٹ کرتے ہیں کہ اب اس نے یہ چیز نہیں شروع کی تھی یا کچھ کرنا شروع کیا تھا تو کیا اس کی وجہ سے دماغ پلٹا ہے؟ میرا آنسر یہ ہے کہ کبھی کبھی لوگ ایک ڈیسیجن لیتے ہیں لائف میں اور کہتے ہیں اب یہ نیا کام میں شروع کر رہا ہوں. they might think it is stressful، اور جب وہ اسٹریس لیول زیادہ بڑھ جاتے ہیں کسی بھی نئے چینج کی وجہ سے، تو دماغ ڈپریشن میں بھی جا سکتا ہے، سائیکوسس میں بھی جا سکتا ہے، جسے ہم پاگل پن کہتے ہیں. الٹی سیدھی حرکتیں وہ کر سکتے ہیں، اچانک سے جذباتی فیصلے کر سکتے ہیں،
یہ سمجھنے لگ سکتے ہیں کہ لوگ میرے دشمن ہیں یا میرے خلاف ہیں، کانوں میں آوازیں آ سکتی ہیں ان کی جب کوئی آس پاس موجود نہ ہو، اور موڈ چینجز ہو سکتے ہیں، آ جائیں، اور اسی کو لوگ کہتے ہیں کہ اس کا دماغ پلٹ گیا اچانک سے، کیا ہو گیا، پہلے تو ایسا نہیں تھا، اب یہ عجیب و غریب حرکتیں کر رہا ہے یا باتیں کر رہا ہے یا اس کی سوچیں عجیب و غریب ہو گئیں. تو آنسر از کہ وہ وجہ اس کی اسپیسیفکلی وہ نہیں ہے جس کی وجہ سے وہ سمجھ رہے ہیں کہ اس کا دماغ پلٹ گیا. ہاں، اٹ کین بی اے ٹریگر. تو ٹریگر کچھ بھی ہو سکتا ہے. اچھا، بات یہ ہے کہ لوگ یہی سوچتے ہیں کہ کوئی برا واقعہ ہوا ہے تو انسان سائیکیٹرک بیماری میں جا سکتا ہے. کوئی ایونٹ، اچھی ایونٹ، بچہ پیدا ہو رہا ہے، شادی ہو رہی ہے، انگیجمنٹ ہو گئی، پروموشن ہو گئی، یہ بھی وہ چینجز ہے جس سے نفسیات کے مسئلے ہو سکتے ہیں. ضروری نہیں کہ اس کی جاب جائے یا اس کو فائنینشیل بڑا لاس ہو یا اس کی شادی ٹوٹ گئی یا ڈیورس ہو گیا یا کوئی بہت بڑا ایسا حادثہ ہو گیا جس کی وجہ سے انسان نفسیاتی ہو گیا. ایسے پیشنٹس میں نے دیکھے جن کو اچھی خوشخبریاں ملی، جنہوں نے شاید لاٹری جیتی ہو لیکن وہ نفسیاتی ہو گئے. ہمارے یہاں تو بہت سارے کیسز. تو بات یہ سمجھنا ضروری ہے کہ نفسیاتی ہونے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ بری خبر کوئی ہو یا برا حادثہ کوئی ہو. ٹھیک ہے. تو چینج کہ نا، اس نے اب یہ شروع کیا ہے کرنا اور اس کا دماغ پلٹ گیا، تو اٹ از اے چینج، اور اینی چینج کین ٹریگر اے سائیکیٹرک پرابلم. بالکل ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب، اب کچھ کریٹیکل چیزیں ہیں، جیسے میں کچھ لوگوں سے ملا، بہت وہ تھے، ان کے خیالات ایسے تھے، ہمارے یہاں تو لوگ شاید ان کو نہیں آئیڈینٹیفائی کر پائیں گے، ایتھیسٹ وہ ہو گئے. انہوں نے کہا سوری by the virtue of reading too many books یا researches excuse me اس کی وجہ سے یہ کیا واقعتاً ایسا ہے کہ چیزیں جو دماغ پہ اثر ڈالتی ہیں. اچھا، جواب میں آپ سے لیتا ہوں، چھوٹی سی بریک میں نے یہاں پر لینی ہے، ایک چھوٹی سی بریک یہاں پر لے لیں اور جب واپس آئیں گے تو گفتگو جاری رکھیں گے. آپ دیکھتے رہیے ہمارا پروگرام. ویلکم بیک جی. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے. بریک پہ جانے سے پہلے کوشچن میں نے رکھا تھا، تو اس طرح کے بھی کچھ کیسز ہیں، زیادہ ریسرچز اور اسٹڈیز کے بعد جو ہے وہ خیالات کا چینج ہو جانا، ایکسکیوز می، اور پھر اس قسم کی باتیں کرنا کہ وہ پھر محسوس ہوتا ہے کہ سائیکیاٹرسٹ کی ضرورت ہے. ایسے کیسز میں کیا کیا جاتا ہے، ان کو کیسے ٹریٹ کیا جاتا ہے جو یہ سمجھتے ہوں کہ ہمارے علاوہ دنیا میں سارے بے وقوف ہیں؟ خیر، یہاں تو بڑی تعداد ایسے لوگوں کی ہے. پھر کیا کیا جاتا ہے؟ کیا ان کو بھی نارملائز کیا جا سکتا ہے؟ یہ بڑا انٹرسٹنگ کوشچن ہے، ذرا بتائیے گا پلیز. ہاں، نہیں، اچھا سوال ہے، یہ بھی بہت اچھا سوال ہے. آئی ایم گلیڈ کہ آپ اچھے سوال پوچھتے ہیں یاسر. جی اچھا، جی جی. دیکھیں، انسان انٹرنیٹ سے یا کتابوں سے شاید وہی پڑھتا ہے جو وہ پڑھنا چاہتا ہے، وہی دیکھتا ہے جو دیکھنا چاہتا ہے. کیونکہ آپ کی سرچ جو ہوتی ہے نا، وہ شاید آپ کی سوچ، پری ایگزسٹنگ سوچوں کو جو بیسکلی ری انفورس کرنے کے لیے ہو رہی ہوتی. کئی دفعہ یہ نہیں ہوتا کہ اچانک سے اس نے اتنا کچھ پڑھ لیا ہے کہ وہ ایتھیسٹ بن گیا. ٹھیک ہے، سائنس از دیئر، لیکن سائنس میری سمجھ کے حوالے سے زیادہ جسٹیفائی کرتی کہ ایک ایسی طاقت ہے جو ہم جس کو سمجھ نہیں پاتے، جو ہم سے بہت سپیریئر ہے، جسے ہم اللہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس کو سپورٹ کرتی ہے، اس کے خلاف نہیں ہے سائنس. ایون قرآن میں جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سی سائنٹیفک نالج موجود ہے، تو وہ اس وقت کی ہے جب سائنس میں یہ چیزیں نہیں تھیں، چاہے وہ ایسٹرالوجی کے حوالے سے ہو، چاہے وہ آسمانوں میں ڈفرینٹ پلانٹس کے حوالے سے ہو، چاہے میتھمیٹکس کے حوالے سے ہو، چاہے سمندر میں ایک دیوار کے حوالے سے ہو، جب وہ ایک دوسرے سے الگ ہے، اور کئی چیزیں بعد میں پتہ چلیں. تو نالج کبھی بھی یہ میں مانتا ہوں کبھی بھی اللہ سے دور نہیں کرتی کسی بھی انسان کو. ہاں، یہ ضرور ہے کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے بہت جان لیا ہے اور آپ بہت انٹیلیجنٹ ہیں اور آپ کے پاس اتنی نالج ہے کہ شاید بہت کم انسانوں کے پاس ہے، اور اگر اتنا آپ اس طرح اگر آپ سوچنے لگیں تو پھر آپ یہ ازامپشنز
پہ آ سکتے ہیں کہ ہر چیز آپ سائنٹیفکلی پروو کر سکتے ہیں اور پھر اللہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتا اور وہ ایتھیزم کی طرف لے جاتا ہے انسان کو. لیکن اٹس اباؤٹ کیا ایک انسان کی اپروچ کیا ہے. اور اگین اگر آپ اس کو ڈفرینٹ ڈائمینشن سے دیکھتے ہیں تو شاید آپ کو وہی چیزیں, وہی فگرز, وہی سائنٹیفک نالج کی کنکلوژنز بالکل ڈفرینٹ نظر آئے گی. شاید وہ دیکھنا ہی نہیں چاہتے اس طرح سے, اور اپنے آپ کو وہ ٹنل ویژن میں کہہ سکتے ہیں کہ وہ ہیں کہ میں صرف یہی دیکھنا چاہتا ہوں, اور اگر یہ چیز اس کے علاوہ ثابت نہیں ہو سکتی اس کا مطلب ہے کہ اللہ ایگزسٹ نہیں کرتا یا ہم ایتھیسٹ ہیں اور ہم اللہ کو مانتے ہی نہیں ہیں. تو اٹس اے ویگ وے آف آنسرنگ دا کویشچن آئی تھنک جو میں کہہ رہا ہوں. لیکن میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آئی ڈونٹ بلیو کہ کوئی بھی نالج اور بہت زیادہ نالج آپ کو اللہ کے اگینسٹ لے جا سکتی ہے. بالکل ٹھیک ہے. صحیح ہونا اگر آپ کی ڈائریکشن یہ شرط ہے. ابھی ایک بڑی لمبی ڈیبیٹ ہے, پھر کبھی اس کے بارے میں جو بات کی جا سکتی ہے. اچھا جی, اب ہمارے ہاں ایک سلسلہ کچھ ایسا ہے, خاص طور پہ جو ینگ فیمیلز ہیں. اب یہ بھی ایک بڑی عجیب سی بات ہے کہ بہت سارے سوالات تو آتے ہیں, میں کنونس کرنے کی بھی کوشش کرتا ہوں. وہ کہتا ہے لیکن ہمارے ہاں کسی سائیکیاٹرسٹ کے پاس لے جانا, خاص طور پہ ینگ لڑکی کو جس کی شادی نہ ہوئی ہو, وہ بہت بڑا کوشچن مارک لگ جائے گا اس کے فیوچر کے حوالے سے. ایسی صورت میں کیا کیا جائے, اس جنکس کو کیسے توڑا جائے, یہ ذرا بتا دیں ان لوگوں کو جو چاہتے ہوئے بھی سوال بھی نہیں کر رہے, اور ڈاکٹر کے پاس آنا تو بالکل ان کے لیے پاسبل نہیں ہے. اس کو کیسے ختم کیا جائے؟ میں چاہتا ہوں اس سے لوگوں کا ذرا ذہن کلیئر ہو, ان کو پتہ چل سکے کہ اس کی ضرورت کیا ہے, اور ہر شخص کے ساتھ کسی نہ کسی ایج میں کبھی نہ کبھی یہ پرابلم تو ہو سکتی ہے. ذرا میں چاہوں گا اس کے بارے. جی جی, ان لوگوں سے میں ایک بات کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ کو یہ فکر ہے کہ اگر میں ایک بیٹی کو یا لڑکی کو لے کے آؤں گا سائیکیاٹرسٹ کے پاس اور اس کے کوئی نیگیٹو امپیکٹ آئیں گے, نیگیٹو اثرات آئیں گے, تو میرے خیال میں ان کو ایک دفعہ اکیلے آنا چاہیے ضرور سائیکیاٹرسٹ کے پاس. ویری گڈ. اور سائیکیاٹرسٹ میں بہت سالوں سے کام کر رہا ہوں, میں ایسے لوگوں سے ان کو ملوانا پسند کروں گا جنہوں نے شاید سائیکیاٹرسٹ سے پہلے اپنی بیٹیوں کو نہیں دکھایا, ان کی شادیاں ہو گئیں اور 2, 3 اور 6 مہینے کے اندر ان کی طلاقیں ہو گئیں, اور کئی کے سال کے اندر. تو مسئلہ یہ کہ ایسی پیشنٹس بھی ہیں جن کو فٹس اور سیجرز پڑے, اور 1-2 سیجرز کے بعد ہی شوہر نے کہہ دیا کہ اب مجھے اس لڑکی کے ساتھ نہیں رہنا, کچھ ڈپریشن میں چلے گئیں, اور ڈپریشن کے ساتھ الٹی سیدھی حرکتیں ہیں, سائیکوسس, اور پھر ان کی طلاقیں ہو گئیں. تو اگر یہ چیز پہلے سے وہ سائیکیاٹرسٹ کو دکھاتے تو شاید ان کی ریلیشن شپ بچ جاتی. اور یہ بہت نیگیٹو ہے اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ میں دکھائے بغیر شادی کر دوں گا, بتائے بغیر شادی کر دوں گا, سامنے والے کو کچھ چیزیں چھپائی جائیں تاکہ اگر کوئی انڈر لائن پرابلم چل رہا ہے نفسیات کا تو شادی کے وقت کیا پتہ چلے گا, شادی کا پتہ چل بھی جائے گا تو شادی ہو گئی اور سب ٹھیک ہو جائے گا. تو یہ اسی طرح ہے جیسے آپ ایک کبوتر ہیں اور آپ بلی سامنے آ گئی اور آپ نے آنکھیں بند کر دیں اور آپ نے کہہ دیا کہ اب بلی مجھے نہیں کھائے گی. ایگزیکٹلی. تو یہ بیسکلی ایسی ہزاروں ایگزامپلس ہیں, اور ڈیلی بیسس پہ میرے پاس آتی ہیں لڑکیاں, ینگ لڑکیاں جو ان کے فیملی پچھتاتی ہیں کہ شاید اگر ہم پہلے دکھا دیتے, علاج کرا دیتے تو شاید طلاق تک نوبت نہ آتی. تو بعد میں ریلیشن شپ ٹوٹے اور لڑکی کی زندگی خراب ہو, اس سے بہتر نہیں ہے کہ آپ سائیکیاٹرک اسسمنٹ کرائیں, ان کا پراپر علاج کرائیں اور ٹرانسپیرنٹ ہو کے بتا کے شادی کریں تاکہ بعد میں پرابلمز نہ آئیں. یہ بھی بڑا ایک ہمارے یہاں پرابلم ہے. ڈاکٹر صاحب, ویسٹ میں تو یہ چیز ہوتی ہے کہ آپ ریگولرلی ڈینٹسٹ کے پاس بھی جاتے ہیں اور دیگر جو روٹین کے ٹیسٹ ہوتے ہیں وہ بھی کرواتے ہیں. ہمارے یہاں الحمدللہ اس طرح کا کلچر نہیں ہے. ہمارے یہاں تو آپ کو پتہ ہے نا, آپ کسی سے وہ سڑک پہ کھڑا ہو کے سموسے کھا رہا ہوتا ہے, اگر آپ اس کو بتائیں کہ یہ کتنا خطرناک ہے تو کہے گا جی مرنا ہے تو ایک دن مر جائیں گے. وہ ہمارا تو مائنڈ سیٹ یہ ہے نا, آئے دنیا میں اسی لیے. تو کیا سائیکیاٹرسٹ کے پاس بھی جانا ضروری ہے؟ ڈو یو تھنک کہ یہ بھی ریگولر چیک اپ میں شامل ہونا چاہیے؟ کیا وہاں پر یہ چیز اب تک ڈیولپ ہو گئی؟ کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر 5 یا 6 مہینے کے بعد ایک ایسا فیز آتا ہے جس میں ہم بہت زیادہ اسٹریس کی وجہ سے چیزیں ہماری تبدیل ہو جاتی ہیں, سوچنے کے طریقے میں بھی تبدیلی آ جاتی ہے. کیا روٹین کے چیک اپ میں یہ چیز ہونی چاہیے, اور خاص طور پہ جو بڑی عمر کے لوگ ہیں ان کو ضروری ہے کہ کروانا چاہیے؟ What do you think?
ہونا چاہیے میں سمجھتا ہوں، لیکن باہر کی کنٹریز میں بھی ابھی یہ چیز ایسی روٹین میں آئی نہیں ہے رائٹ. ٹو بی آنیسٹ. لیکن وہاں یہ ضرور ہے یاسر کہ وہ چھوٹی سی پرابلم بھی اگر ہوتی ہے، کوئی سٹریس ہوتا ہے، کوئی کانفلکٹ ہوتا ہے، کوئی پریشانی ہوتی ہے، وہ سائیکیٹرسٹ کے پاس جاتے ہیں ریگارڈلیس آف دا ایج. رائٹ. وہ 18 سال 16 سال 15 سال کا لڑکا بھی ہو سکتا ہے، لڑکی ہو سکتی ہے، یا پھر ایون 65 70 ایئر کا میل اور فیمیل. اس کا تعلق نشے سے بھی ہو سکتا ہے، کوئی بھی آن گوئنگ اسٹریس سے ہو سکتا ہے، کام کے حوالے سے، ریلیشن شپ کے حوالے سے. تو دیکھیں اسٹریس ایک ایسی چیز ہے اور نفسیات ایک ایسی چیز ہے جو کسی بھی ایج میں آپ پہ افیکٹ کر سکتی ہے. ایز ینگ ایز 4-5 ایئرز اولڈ میرے پاس 5-6 سال کے بچے بھی آتے ہیں، اور میرے پاس بوڑھے بھی آتے ہیں جو 75-80 سال کے بوڑھے ہیں اور علاج کے لیے. اور کچھ ہیں جو نہیں آ سکتے، جن کو میں نے کل جیسے ویڈیو پہ دیکھا تھا وہ بالکل بیڈ پہ ہے اور وہ فزیکلی کمپرومائزڈ ہے، وہ آنے اس کے لیے مشکل ہے، تو میں اس کو ویڈیو پہ دیکھتا ہوں اور پھر پرسکرپشن لکھتا ہوں. تو دیکھیں نفسیات اگین اگر آپ اپنے ہیلتھ کا خیال رکھیں گے، یہ آپ ہی سمجھ سکتے ہیں ایز این انڈیویجول کہ کتنا مجھے ضرورت ہے کسی سے بات کرنے کی، کسی کو دکھانے کی، کسی سے مشورہ کرنے کی. کیونکہ اسٹریس جب انزائٹی کی فارم میں ہو یا ڈپریشن کی فارم میں ہو، یا جس سے آپ کی دل کی دھڑکنیں تیز ہو رہی ہیں، پسینہ آ رہا ہے، چکر آ رہے ہیں، منہ خشک ہو رہا ہے، معدے میں تکلیف ہو رہی ہے، وہ کئی دفعہ چیسٹ پین ہوتا ہے تو لوگ سمجھتے ہیں ان کو ہارٹ اٹیک ہو رہا ہے، جو کہ انزائٹی ہوتی ہے. جی. تو یہ فزیکل مینیفیسٹیشنز جو ہیں اور یہ جو بس سمٹمز نظر آتے ہیں جن کی وجہ سے لوگ یا تو کسی معدے کے ڈاکٹر کے پاس چلے جاتے ہیں، یا ہارٹ ڈاکٹر کے پاس، ہارٹ اسپیشلسٹ کے پاس چلے جاتے ہیں، نیورولوجسٹ کے پاس چلے جاتے ہیں کہ بھائی ہمارے سامنے ٹیومر تو نہیں ہو گیا، کوئی مسئلہ تو نہیں، کہتی ہیں ہیڈ ایک ہو کیوں رہی ہے. وہ ہیڈ ایک ہوتی ہے اسٹریس سے، انزائٹی سے، اوور تھنکنگ سے. جی. اب آپ سفر ہو رہے ہیں لیکن آپ سائیکیٹرسٹ کے پاس نہیں آ رہے. تو ان جرنل میرا نہیں خیال کہ روٹین میں آپ کرائیں، لیکن پرابلم کو بڑی نہ ہونے دیں. دیٹ از ویری یہ امپورٹنٹ. زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ آپ مشورہ کریں اور دیکھیں کہ کیا یہ کوئی کلینکل ڈائگنوسس ہے. اگر ڈائگنوسس نہیں بھی ہے تو کیا سائیکالوجسٹ کے ساتھ یا سائیکیٹرسٹ کے بات کر کے اس مسئلے کا حل ہو سکتا ہے. ضروری نہیں کہ میڈیکیشن پہ جائے. اور بات یہی کہ ہم پھر اس سٹیج تک چھوڑ دیتے ہیں بیماری کو کہ اینڈ میں آپ میڈیکیشن پہ آتے ہیں. اگر بیماری چھوٹی ہوگی نا تو شاید میڈیکیشن کے بغیر بھی ٹریٹیبل ہو. واہ. تو پرابلم پاکستان میں یہ ہے کہ لوگ جلدی ڈاکٹرز کو نہیں دکھاتے ایگزیکٹلی. اور اپنی ہیلتھ کا خیال نہیں رکھتے. کرونک ہونے کے بعد ہی کوئی بھی آتے ہیں. مرض ہو، پھر اس کے بعد ان کو خیال آتا ہے کہ جی اس کو ٹریٹمنٹ کی طرف جو ہے وہ جانا چاہیے، اس کی ٹریٹمنٹ کروا لینی چاہیے. تو یہاں پر اس چیز کا خیال رکھیں. اور اس کا مقصد بھی ہے یہ ساری جو گفتگو ہو رہی ہے، بہت سارے لوگ اس کو جو ہے وہ سوال کرتے ہیں اور پھر ان کو یہ بات سمجھ میں آنا شروع ہوتی ہے. تو یہ اس چیز کو ضرور سمجھ لیجئے. ذرا ڈرگس کے حوالے سے آتے ہیں ہم. ایک تو یہ کوشچن بڑے آ رہے ہیں ڈرگس کے حوالے سے، لوگ پھر وہی بہت زیادہ کوشش ہوتے ہیں کہ یار جائیں نہ جائیں. پھر میڈیکل سینٹرز جو ٹریٹمنٹ جو ہو رہی ہیں ان کے حوالے سے آئے دن بات ہو رہی ہے. سوشل میڈیا پہ خاص طور پہ بہت سارے میسیجز آ رہے ہیں، جی فلانا سینٹر ہے، ایسی ٹریٹمنٹ ہے، ویسا سینٹر ہے، ویسی ٹریٹمنٹ ہے. اس کا انتخاب کیسے کیا جائے، یہ ذرا بتائیں نا کہ کیا چیز دیکھتے ہوئے سینٹر میں جو ایڈمٹ کروایا جائے ایسے پیشنٹس کو. یہ میں ہمیشہ پوچھتا ہوں، کوئی لوگ یہ جاننا ذرا چاہتے ہیں، ذرا فرما دیجیے. دیکھیں جس بھی سینٹر میں آپ جائیں، آپ یہ نہ دیکھیں کہ وہاں پیسہ کتنا خرچ ہو رہا ہے. ہاں ضرور آپ کو اپنے اس کو بیلنس ضرور کرنا پڑے گا اپنے بجٹ کو، لیکن یہ امپورٹنٹ ہے کہ وہاں کون سا سائیکائٹرسٹ ہے، کون سا سائیکالوجسٹ ہے، کتنے ایجوکیٹڈ ہیں، کتنے سالوں کا ایکسپیرینس ہے، کیا وہ ڈیلی مریضوں کو دیکھتے ہیں نہیں دیکھتے ہیں، کیا دوائیاں جو ہیں معیاری استعمال کی جاتی ہیں، اچھی کوالٹی کی دوائیاں استعمال کی جاتی ہیں، کیا وہاں کے ریزلٹس اچھے ہیں. کیونکہ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی فیملی یا آپ خود یا کوئی فیملی کا فرد جو بھی اس پرابلم کا شکار ہے وہ زیادہ پین سے نہ گزرے، یا وہ ٹھیک ہو تو اس کو فزیکل ایڈکشن نہ بچی ہو، اس کی ڈیٹاکس اس کا پراپر ہو گیا ہو، وہ فزیکلی ہیلدی ہو، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ سائیکولوجیکلی اس کے دماغ کو موٹیویٹ کیا جائے اور اس کو اس ڈائریکشن میں لے جایا جائے کہ وہ اس کے چانسز کم سے کم ہو کہ وہ نشہ کی طرف واپس آئے. صرف ایسے سینٹرز جہاں پیشنٹس کو باندھ کے رکھ دیا جاتا ہے، ان کو ٹریٹ کیا جاتا پراپرلی، ان کے بڑے برے اثرات ہوتے ہیں ان کے ایموشنل ہیلتھ پہ بھی. اور وہ تجربہ جو کرتے ہیں
کہ ایک پیشنٹ کو اس طرح ٹریٹ کرتے ہیں کہ ہاں اتنے عرصے نشہ نہیں دیں گے تو پھر وہ نشے کی عادت ختم ہو جائے گی. بالکل ٹھیک ہے. تو وہ بہت ہی غلط ہے. اس میں پیشنٹ کے مرنے کا خطرہ بھی بہت ہوتا ہے, ڈیتھ کے چانسز بہت ہائی ہوتے ہیں. بہت سی اور فزیکل کمپلیکیشنز ہیں جن کو اگنور کیا جاتا ہے. کئی پیشنٹ ایسے ہیں جو نیڈلز یوز کرتے ہیں, ان میں ہیپیٹائٹس, HIV, ایڈس کا خطرہ ہوتا ہے. تو ان جگہوں پہ کیا بلڈ ٹیسٹ کرائے جا رہے ہیں, نہیں کرائے جا رہے ہیں, آپ کے لیور, آپ کے گردے, جگر کے حوالے سے آپ کے باقی ٹیسٹ جو ہیں وہ بیسک جو ٹیسٹ ہونے چاہیے وہ سارے ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے, یہ ساری چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہے یہاں سے. اور پھر آپ کو فیڈ بیک مل رہا ہے کہ نہیں مل رہا ڈاکٹر سے, آپ جائیں ان سے ملیں, ان سے پوچھیں کہ میرا پیشنٹ کیسا ہے, آپ ان کو کیا ٹریٹمنٹ دے رہے ہیں, ان کی فائل کھول کے دیکھیں. دیکھیں ہمارے بھی ادارے میں ٹرانسپیرنٹ چیزیں ہوتی ہیں. اگر آپ کی فیملی کو کوئی بھی فرد آتا ہے اور کوئی پیشنٹ داخل ہے تو ہم ان کو بتاتے ہیں کہ اس میں پیشنٹ سچویشن کیا ہے, ان کو کیمرے میں دکھاتے ہیں کہ دیکھیں آپ کو پیشنٹ اس وقت TV دیکھ رہا ہے یا کیا کر رہا ہے. ہم ان کو دکھاتے ہیں ان کے کیا بلڈ ٹیسٹ ہوئے ہیں, ہم ان کو بتاتے ہیں کہ کون کون سی دوائیاں ان کو دی جا رہی ہیں, ٹھیک ہے نا, اور کس فیز میں ہے اس وقت, اور اس کے ساتھ کیا کیا جا رہا ہے. سائیکالوجسٹ کو دکھایا جا رہا ہے کہ نہیں دکھایا جا رہا ہے. اور ابھی شروع کے فیز میں ہم نہیں دکھاتے, جب وہ فزیکل ڈیٹاکس سے نکل آتا ہے تو پھر سائیکالوجسٹ کا کام شروع ہوتا ہے. تو اینڈ آف دا ڈے آپ کو کیا فیڈ بیک مل رہا ہے ڈاکٹر سے, سائیکالوجسٹ سے, یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. تو آپ کو پتہ تو چلے کہ ایکچولی علاج ہو کیا رہا ہے. بالکل صحیح ہے. تو یہ ساری چیزیں, یہ ہوم ورک کرنا فیملی کا, پیشنٹ کا کام ہے کہ آپ پہلے یہ نہیں کریں گے تو اگر آپ کسی غلط ادارے کی طرف چلے آتے ہیں تو پھر آپ اپنی ہیلتھ کمپرومائز کر سکتے ہیں مزید, اور اس میں آپ جان کا خطرہ بھی ہو سکتا ہے, جیسے میں کہہ یہ رہا بڑا ضروری ہے. دیکھیں یہ اس لیے میں نے سوال کیا تاکہ آپ کو پتہ چل سکے کہ یہاں پہ ڈاکٹر صاحب کے پاس کس طرح کی ٹریٹمنٹ جو ان کے سینٹر میں دی جاتی ہے. کیا فیملی کا انوالو ہونا ضروری ہوتا ہے یا آپ اس کو رکھتے ہیں؟ کیونکہ عموماً ہوتا ہی ہے کہ اس طرح کے کیسز میں جو ہے وہ ہاسپٹل کے اوپر چھوڑ دیا جاتا ہے اور پھر یہ کہا جاتا ہے آپ کمپلیٹلی اس کو لک آفٹر کریں. آپ کی کیا اسٹریٹجی ہوتی ہے, کس طرح سے آپ کے فیملی کو انگیج رکھا جاتا ہے؟ بالکل فیملی کو انگیج کرنا میرے خیال میں بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے, تھوڑا نہیں. کہ اینڈ آف دا ڈے اس کو اسی فیملی کے ساتھ رہنا ہے. اب وہ فیملی اس کے کس طرح بہیو کرتی ہے, اس کے ریلیشن شپ کیسے ہیں فیملی کے ساتھ, کیا فیملی کے درمیان وہ کانفلکٹ رہے ہوں گے. ڈیفینیٹلی اگر اس نے نشہ کیا ہے تو وہ فیملی سے ناخوش ہوگی, یا پھر کچھ ایسی چیزیں ہیں جو فیملی جینیونلی بھی ناخوش ہو. تو آپ کو وہ سارے کانفلکٹس آئیڈینٹیفائی کرنے ہیں, پرابلمس آئیڈینٹیفائی کرنے ہیں, ریلیشن شپ کو بہتر کرنا ہے تاکہ وہاں واپس جا کے اس انوائرمنٹ میں پھر وہ کانفلکٹس نہ ہوں, وہ جھگڑے نہ ہوں, جس کی وجہ سے پھر وہ اسٹریس میں جائے اور پھر وہ نشہ کرنا شروع کر دے. تو فیملی ہی سپورٹ کرے گی اس کو, فیملی ہی پیار کرتی ہے, لیکن کئی دفعہ پیار کرنے کا انداز غلط ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے مسئلہ بڑھ جاتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا ہمارے کالر جو ہیں وہ ہمارے ساتھ ہیں اس وقت, یایا, اور ان کو بھی ہم شامل کرتے ہیں. یایا, تھینک یو سو ویری مچ فار کالنگ. کیا کہنا چاہیں گے؟ پہلے تو سلام آپ دونوں کو. میں کافی دن بعد میں نے کال کی. ایک تو ایسے چینل ہمارے پاس نہیں آ رہا, مجھے بڑی پرابلم. جی میں نے پتہ کروایا کچھ جگہ یہ ایشو آ رہا تھا, لیکن اب کافی حد تک جو ہے وہ ریزالو ہو گیا. اچھا, یہ لائیو اسٹریمنگ آپ کی نہیں مل رہی, کیونکہ میں موسٹلی لائیو اسٹریمنگ دیکھتا ہوں. اس کو بھی دیکھ لیجیے گا. میں وقت سے پہلے ڈاکٹر صاحب کو سلام کرنے کے ساتھ بات کرنا چاہوں گا. دیکھیں یہاں پھر آج کل تو بہت زیادہ نفسیاتی مسائل. میں جس جگہ جا رہا ہوں نا, گھروں میں نفسیاتی مسائل ہے. لیکن پرابلم یہ ہے کہ نہ ہم, یعنی ہماری جو کنٹرول آف مائنڈ ہے نا, ہم اتنے اسٹرانگ نہیں ہیں ہمارا ذہن کہ ہم چیزوں کو ٹیکل کر سکیں, اور ہم پھر ادھر ادھر نکل جاتے ہیں. جو سوال ہے نا میرا, کہ ایک بندہ ہے جو بہت نفسیاتی مسائل کا شکار ہو چکا ہے, وہ تنہائی پسند بھی ہو چکا ہے اور اپنا ٹریٹمنٹ بھی نہیں کرا رہا. اب مجھے آپ کے پاس لے کے آنا ہے, سپوز وہ آنا نہیں چاہ رہا یا آتا نہیں ہے, تو اس کو میں کیسے کنوینس کر سکتا ہوں, کس طرح اس کو قائل کر سکتا ہوں. دوسرا سوال یہ ہے کہ جو ہم ارد گرد اپنے لوگوں کے مسائل دیکھ رہے ہوتے ہیں, اور ہم ایک کسی کو بھی نفسیاتی مسائل کے اندر دیکھتے ہیں اور جا کے ہم ان کو کوئی تسلی دینا چاہیں, یا کوئی اس کو, سب سے پہلے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اگر اس کی بات ہمیں بہت سے سننی چاہیے, اس سے آرگیومنٹ کے بغیر سننی چاہیے اس کی, کیونکہ ہم آرگیومنٹ کرتے ہیں نا تو وہ ہم سے سنتا نہیں. آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ بالکل ٹھیک ہے, بہت اچھا کوشچن ہے یہ, میں بھی آپ کو اپڈیٹ کرتا ہوں. جی ڈاکٹر صاحب, یہی ہے کہ سوال. تو پہلا سوال تو یہ تھا کہ
تھوڑا سا مجھے وہ کر دیں کہ میں آواز کلیئرلی آئی. جی انہوں نے ایک ہی سوال کیا کہ اگر کوئی پیشنٹ آئسولیشن میں چلا جاتا ہے اور سائیکولوجیکل ایشو بھی ہوتا ہے کیسے کنونس کیا جائے, ٹریٹمنٹ کی طرف کیسے لے کر آیا جائے, ایک پہلا تو کوشچن یہ میں چاہوں گا پہلے اس کا جواب دے دیں. ٹھیک ہے, ویری گڈ کوشچن یا ویری گڈ کوشچن یا ہمیشہ اچھا سوال کرتے ہیں بہت. دیکھیں اس کی جو ہے نا اس کا کرائٹیریا ہے, اگر دیکھیں کہ وہ پیشنٹ علاج نہیں چاہ رہا کرنا اور کروانا نہیں چاہ رہا تو یہ دیکھا جاتا ہے کہ وہ اپنے آپ اس علاج نہ کرانے سے اس کو کیا نقصان ہو رہا ہے اور فیملی کو کیا نقصان ہو رہا ہے, سوسائٹی کو کیا نقصان ہو رہا ہے, کیسے بیہیویئر ہیں جس میں جیسے اگریشن ہے یا پھر سیلف نگلیکٹ ہے یا وہ اپنے آپ کھانا پینا صحیح نہیں کھا رہا, اس کا وزن گر رہا ہے یا خودکشی کے خیالات آ رہے ہیں, تو پھر یہ وہ کرائٹیریاز ہیں جس کی بیسس پہ زبردستی کی جا سکتی ہے پیشنٹ کے ساتھ. اچھا بالکل, کیونکہ دیکھیں وہ ججمنٹ ان کا ڈیسیجن غلط ہے, وہ سوچنے سمجھنے کے قابل نہیں ہے, اپنے لیے وہ صحیح فیصلے نہیں کر رہا, تو کون فیصلہ کر سکتا ہے؟ امیجیٹ فیملی, ماں باپ کر سکتے ہیں, وائف کر سکتی ہے, شوہر کر سکتا ہے, ایون بیٹا اگر بالغ ہو اور بڑا ہو تو کر سکتا ہے, بیٹی کر سکتی ہے. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس اسکارٹ سروس ہے جیسے, اور کچھ اور بھی سینٹرز ہوں گے جن کے پاس ہوگی, تو ہمیں کال آتی ہے کہ یہ بہت اگریسو ہو گیا ہے, ہمیں چھری سے مار سکتا ہے, اپنے آپ خودکشی کر سکتا ہے یا رسک بڑا ہے, تو پھر ہم اسٹاف کو بھیجتے ہیں ڈرائیور کے ساتھ, انجیکٹیبلز بھیجتے ہیں, پیشنٹ کو بتاتے ہیں کہ آپ کو ہاسپٹل آنا ہے, آپ کو علاج کی ضرورت ہے. اگر وہ منع کرتا ہے تو انجیکٹیبلز دی جاتی ہیں اس کو تھوڑا سیڈیٹ کیا جاتا ہے اور پھر گاڑی میں بٹھا کے ہاسپٹل لایا جاتا ہے. اس کی کانسینٹ کے بغیر, اس کی اجازت کے بغیر اس کا ٹریٹمنٹ ہوتا ہے, اور پھر جب وہ ٹھیک ہو جاتا ہے دین پیشنٹ ریئلائز کرتا ہے کہ ہاں میرے اچھے کے لیے یہ ہوا تھا. ابھی ایک پیشنٹ ایڈمٹ ہوا تھا تقریباً 10 دن پہلے, وہ اتنا زیادہ اگریسو ہو گیا تھا اپنی فیملی, یہ ڈیفینس کی بات ہے فیز 7 کی, وہاں سے میں کال آئی تھی. اچھا پہلے تو ہمیں تھوڑا شک ہو رہا تھا کہ ایسا نہ ہو کہ وہ جب کال کر رہے ہیں کہ بھئی وہ صحیح بھی کال ہے کہ نہیں, تو ہم نے کہا ویڈیو کال کریں, ہمیں دیکھنا ہے پیشنٹ کو. پیشنٹ کو دیکھا اس کو رسیوں سے باندھا ہوا تھا, ہاتھ بھی باندھے ہوئے تھے, پاؤں بھی باندھے ہوئے تھے. پتہ چلا اس سے پہلے وہ ماں کو بھی مار رہا تھا, باپ کو بھی مار رہا تھا, بھائی کو بھی مار رہا تھا. اینی وے وی ریچڈ اسکواڈ, اس کو لے کے آیا گیا. ابھی وہ اتنا اچھا ہو گیا ماشاء اللہ سے, ود ان 10 days 11 days کے وہ ماشاء اللہ سمجھداری والی باتیں کر رہا ہے. وہ جو اس کے خیالات تھے وہ چینج ہو گئے ہیں. وہ پیرانویا تھا کہ ساری فیملی میرے خلاف ہے. اچھا اس کا تعلق ڈرگ سے نہیں تھا, اٹ واز اے ڈفرنٹ ڈائگنوسس. مجھے پتا ہے آپ یہ پوچھیں گے. جی جی میں اسی طرف آ رہا تھا, کیونکہ پہلا جو میرا وہ جاتا ہے نا وہ اسی طرف جاتا ہے. ینگ ایڈلٹ میں یہ بڑا چانس ہوتا ہے, لیکن اس کیس میں نہیں, ایسا نہیں تھا. اور یہ بیماری بھی کافی پرانی تھی, اور یہ تقریباً 2013 سے بیمار رہا ہے, اور اب یہ 11 سال سے یہ بیمار رہا. لیکن شروع میں وہ پرابلم اتنا بڑا نہیں تھا, فیملی میں چھوڑ دیا کہ چلو خود ہی ٹھیک ہو جائے گا, ٹھیک ہو جائے گا. وہی جو ابھی کہہ رہے تھے, وہ وڈران ہو گیا, اکیلا رہنے لگا, خود ہی پڑھائی کرتا تھا, زیادہ لوگوں سے بات نہیں کرتا تھا, چپ ہو گیا تھا. لیکن یہ چیز اگر شروع میں کی جاتی تو زیادہ بہتر تھی, اس کے پچھلے 11 سال خراب نہیں ہوتے. لیکن جہاں یہ پوائنٹ آ جاتا ہے نا کہ آپ رسک بڑا ہے, تو اسکاٹ از دا بیسٹ آپشن کہ اس کو لے کے آیا جائے بغیر اس کے کانسینٹ کے, اور علاج کرایا جائے. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اگر رسک نہیں ہے بڑا اور پیشنٹ ڈپریسڈ ہے یا انزائٹی میں ہے لیکن بہت بڑے سمٹم زیادہ نہیں ہے, تو سمجھانا فرض ہے ہمارا, فیملی کا یا نیبرز کا یا فرینڈز کا, جو بھی قریبی اس کے ہو, اور پھر پیشنٹ پہ چھوڑ دینا چاہیے کہ وہ خود علاج کرائے. لیکن یہاں ایک گرے ایریا ہے, اور وہ گرے ایریا یہی ہے کہ ہمیں دیکھنا ہی ہے کہ آپ پیشنٹ کے بالکل اس کے ڈیسیجنز اور ججمنٹ صحیح نہیں ہے, غلط فیصلے کرنے لگا ہے زندگی میں, اور اگر ایسا ہے تو پھر آپ کو فیصلہ کرنا ہے اس کی جگہ پر, اس کے اچھے کے لیے. بالکل صحیح. تو وہ سائیکیاٹری میں ہوتا ہے کہ کئی دفعہ بڑے کو اسٹیپ لینا ہے, سمجھدار کو اسٹیپ لینا ہے, اور زبردستی کر کے ٹریٹمنٹ کرانی ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو اس چیز کا خیال رکھیں آپ. اور یہ ابھی جو لاسٹلی جو بات ہوئی ہے یہ بڑی امپورٹنٹ ہے کہ ضروری نہیں ہے کوئی ڈرگ ابیوز کی وجہ سے ہی کوئی پرابلم ہو. لگ بھگ خیال یہی کیا جاتا ہے ہمارے یہاں اصل میں, ہر چیز کو لیٹ گو کیا جاتا ہے, خاص طور پر اگر اس طرح کا کسی کا بیہیویئر ہے, اور بیہیویئر میں اگر یہ چینجز آپ دیکھ رہے ہیں, یا گھر میں اگر کوئی ایسا آپ کے پاس ایسا کوئی ہے پیشنٹ ہے آئسولیشن کا شکار ہو رہا ہے, تو پہلے تو کوشش کریں کمیونیکیٹ کرنے کی, اور اگر انیشیلی اگر اس کے اوپر کام کریں گے تو یہ پرابلم جو ہے وہ زیادہ بہتر طور پہ جو ہے وہ ریزالو کیا جا سکتا ہے, جلدی بھی ہو سکتا ہے. لیکن جیسے بھی بات ہو رہی تھی کہ جیسے جیسے ٹائم آگے جاتا جائے گا اس طرح پرابلمس جو ہے وہ بڑھتی چلی جائیں گی. بہرحال جی اب باتیں تو بہت ساری ہیں,
اور سوالات بھی بہت سارے، بڑی انٹرسٹنگ ڈسکشن ہمیشہ سے ڈاکٹر صاحب کے ساتھ رہتی ہے، اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ بہت سارے معاملات پر گفتگو کریں بھی. بہت سارے یہ فریکوینٹلی کویسچنز آتے ہیں جن کو فیکٹس کہتے ہیں، جو لوگ پوچھتے ہیں اسی سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں، لیکن بس ایک ہمارے یہاں پرابلم ہمیشہ سے یہ رہا ہے کہ لوگ اپنی آئیڈینٹی جو ہے وہ شو نہیں کرنا چاہتے. تو اس چیز سے اب باہر آنے کی ضرورت ہے. ٹریٹمنٹ ہر کسی کی ہو بھی سکتی ہے اور ہوتی بھی ہے. اور آج کل خاص طور پہ میں دیکھ رہا ہوں سوشل میڈیا پہ کویسچنز جو آ رہے ہیں میموری لاس کے حوالے سے، اس کے حوالے سے، تو اس پہ ہم کافی بات کر چکے ہیں. انشاءاللہ آنے والے وقت میں اس کے اوپر مزید گفتگو کی جائے گی. میں بڑا شکر گزار ہوں ڈاکٹر شفیق یاسین کا کہ وہ پروگرام میں آتے اور بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملتا ہے. یقیناً جو پروگرام دیکھ رہے ہیں ان کو بھی کافی ساری چیزیں اب سمجھ میں آ رہی ہوں گی. تو یہاں پہ یہ سلسلہ ختم ہوتا ہے. نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی. محمد یاسر اور ہماری ٹیم کو اجازت دیں. اللہ کے بعد.